مجھے نشہ ہے تیری عاشقی کا، فریحہ خان، ایپیسوڈ 2۔ ساری رات حویلی کے مکینوں نے کانٹوں پر گزاری تھی۔ کسی ایک نے دماغی سکون حاصل کرنے کی خاطر نیند کا سہارا نہ لیا۔ پریشانی اور طیش کی بدولت سبھی پوری رات انگاروں پر لوٹتے رہے، مانو موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا حویلی میں۔ اور ایسا ازبد خان کی وفات کے بعد اب ہوا تھا۔ فجر کی پہلی اذان فضا میں جیسے ہی بلند ہوئی، گلالئی خانم جو کب سے بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھیں، اچانک واپس ہوش میں لوٹ آئیں۔ ان کا درمیانے سائز کا یہ کمرہ ہلکی سی روشنی سے جگمگا رہا تھا، پورے کمرہ سناٹے کی زرد میں تھا، اور ان کے دل میں اس سے کہیں زیادہ سکوت چھایا ہوا تھا۔ انہیں اپنی تربیت پر ڈھیروں افسوس ہو رہا تھا۔ آج انہیں خود کی ذات سے نفرت ہو رہی تھی، جس کی وجہ تھی صرف بہاریں۔ انہیں آج محسوس ہو رہا تھا شاید کوئی کمی رہ گئی تھی ان کی تربیت میں، جو ان کی سگی بیٹی انہیں کے غم کا سبب بن گئی تھی۔ ان کے سر کو جھکانے، ان کے دل کو چھلنی کرنے سے پہلے ایک دفعہ بھی بہاریں نے کیوں نہ سوچا، کیا اس کے دل میں اپنے عزیز رشتوں کے لیے رتی برابر محبت اور پرواہ نہیں تھی؟ گلالئی خانم نے کرب سے آنکھیں مینچتے، ایک ٹھنڈی سانس بھرتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ بہاریں کے لیے اپنے دل میں اس قدر نفرت پیدا کر گئی تھی تاکہ رومان کے سے حویلی لانے کے بعد وہ خود اپنی ہی بیٹی کی جان اپنے ہاتھوں سے لے سکیں۔ اور شاید ایسا کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ ماں تھیں اور ممتا انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ بے شک بہاریں کو ان سے محبت نہ ہو، مگر گلالئی خانم کی جان اپنے سبھی بچوں میں بستی تھی۔ بہاریں کے اس انتہائی قدم اٹھانے کے بعد بھی وہ اس کی جان کبھی نہ لے پاتی، یہاں تک کہ وہ کسی اور کو بھی اس کی جان نہ لینے دیتی، مگر رومان تو بہاریں کو مارنے کی خاطر ہی گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اپنے غصیلے بیٹے کی فطرت کو، معلوم تھا انہیں رومان خان زادہ ایک بار جو ٹھان لے اسے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اپنے ہر رشتے کو لے کر بہت جنونی تھا وہ۔ اس کی نفرت اور محبت میں صرف ایک لائن تھی جو کبھی اگر کراس ہو جاتی تو رومان خان زادہ کا وحشی روپ دیکھنے کو ملتا۔ بے اختیار ان کے لبوں سے بہاریں کی لمبی زندگی اور خوشیوں کی دعا نکلی۔ وہ بیٹی جس نے ان سب کی عزت کو روند کر رکھ دیا، وہ اسی کی خاطر دعا گو تھی۔ گلالئی خانم اپنی ہی بے اختیاری پر جھنجھلا کر رہ گئی تھیں۔ خود کو ان سبھی سوچوں سے باہر نکالنے کی خاطر وہ بیڈ سے اٹھیں تاکہ وضو کر کے نماز ادا کر سکیں۔ اس سے پہلے وہ باتھ روم جا پاتیں، اچانک انہیں کھڑکی سے حویلی کے اندر رومان کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ اس کے پیچھے ہی رومان کے گارڈز کی گاڑی بھی تھی۔ گلالئی خانم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کسی انہونی کے احساس سے ان کے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ یا اللہ، خیر کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ سینے پر ہاتھ رکھے وہ بہت آہستہ سے کہتی اپنے کمرے سے باہر نکلیں۔ جب تک وہ لانچ میں آئی تھیں تب تک رومان بھی گاڑی سے میرم کے بے ہوش وجود کو بازو میں اٹھائے زنان خانے کے لانچ میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے گارڈز کو شیرگل خان کے مردہ وجود کو اپنے پیچھے ہلانے کا اشارہ کیا تھا۔ جیسے ہی رومان نے داخلی دروازے سے اندر قدم رکھا، اس کی بازوؤں میں کسی صنف نازک کو موجود دیکھ گلالئی خانم کا دل مٹھی میں جکڑ گیا۔ انہیں لگا کہ یہ لڑکی بہاریں گل ہے جسے شاید بے ہوش کر کے رومان حویلی میں لایا ہے۔ انہوں نے اپنے خشک لبوں کو تر کرتے اپنی گرم چادر کو ذرا سا گلے سے پیچھے ہٹا کر گہرے لمبے سانس لیے۔ اچانک ہی انہیں سانس لینے میں تنگی محسوس ہوئی تھی۔ خود پر ضبط کرتی وہ رومان کی جانب بڑھیں۔ اب جو بھی تھا، اپنی روایات کو قائم رکھنے کی خاطر انہیں سخت قدم اٹھانا ہی پڑتا۔
اس سے پہلے وہ رومان سے کچھ پوچھ پاتی وہ تیزی سے آگے بڑھتا لاؤنج میں رکھے 6 سیٹر صوفے کی جانب بڑھا جو کہ ایل شیپ کا تھا۔ نرمی سے جھک کر میرم کو صوفے پر لٹائے اس نے اپنی جیکٹ اچھے سے اس کے سینے پر ڈالی تاکہ میرم کا مکمل حسن ہر کسی کی آنکھوں کو تراوت نہ بخشے۔ کسی غیر لڑکی کو رومان کے ساتھ دیکھ گلالائی خانم کی پیشانی ٹھٹکی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب ہوئی تھی۔ کون ہے یہ رومان؟ تم وہاں بہارے کو لینے گئے تھے، وعدہ کیا تھا تم نے، تو پھر کس کو اٹھا لائے ہو؟ یہ چل کیا رہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ رومان کو کاندھے سے پکڑ اس کا رخ اپنی جانب کرتی سنجیدگی سے اس سے مخاطب ہوئی۔ رومان نے اپنی سرخ آنکھیں میرم کے حسین چہرے سے ہٹا کر اپنی والدہ کی جانب کی۔ گال بھینچتے اس نے نظریں چکائی تھیں۔ اس کی خاموشی گلالائی خانم کو کسی انہونی کا اشارہ دے گئی۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے اس سے سوال کرنے والی تھی کہ اچانک لاؤنج میں رومان کے گارڈز نے ایک ساتھ قدم رکھا۔ ان سبھی نے شیرگل خان کے بے جان وجود کو اٹھایا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ گلالائی خانم کے پیروں تلے سے زمین کھسکی تھی۔ وہ ساکسی شیرگل خان کو خود کے قریب لاتے دیکھتی بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ گئیں۔ انہوں نے نافہم نظروں سے رومان کو دیکھا تھا جس کی نظریں شیرگل خان پر ہی ٹھہری تھیں۔ کیا ہے یہ؟ کیا کر کے آئے ہو تم رومان؟ اس کی خاطر تو نہ گئے تھے تم؟ تمہارے چچا کی جان کیسے گئی؟ تم کہاں تھے تب؟ اے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ کس کی نظر لگ گئی ہماری حویلی کو؟ وہ اونچی اونچی آواز میں بیان کرتی تمام نفوس کو اپنے کمروں سے باہر لانے کا سبب بنی تھی۔ سو تو ویسے بھی حویلی کا کوئی ایک فرد بھی نہیں رہا تھا۔ وہیں شور کی آواز سن وہ سبھی تیزی سے لاؤنج میں اکٹھے ہوئے تھے۔ سامنے موجود شیرگل خان کی لاش ان سبھی پر جیسے غم کا پہاڑ توڑ گئی۔ امینہ خانم تو اپنے لختے جگر کو بے جان دیکھ لڑکھڑاتے ہوئے فرش بوس ہونے لگی تھی۔ اگر جسونت یاروں نے سہارا دیے سنبھال نہ لیتا۔ ازبت خان کے بعد شیرگل خان کی موت ان کی برداشت سے باہر تھی۔ ایسا ہی حال حویلی کے باقی نفوس کا بھی تھا۔ سب کی نظریں رومان کی طرف اٹھی تھیں جو لب بھینچے خاموش کھڑا تھا۔ کیا ہے یہ رومان؟ چچا کو کس نے مارا؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کیا ہوا تھا وہاں پر؟ جواب دو ہمیں۔ اب کی بار اسفر یار خان کی بلند آواز دھاڑتے ہوئے رومان کو مخاطب کیا، جس نے بدلے میں اپنی سرخ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تب بہارے اور اس کا محبوب وہیں تھا۔ ہمیں دیکھ انہوں نے بھاگنا چاہا لیکن گارڈز اور چچا نے انہیں گھیر لیا تھا۔ چچا نے بہارے کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو اس لڑکے نے چچا کے ہاتھ سے پسٹل چھین ان پر فائر کر دیا۔ اسفر یار خان کی آنکھوں میں دیکھتا وہ سرے سے جھوٹ بول رہا تھا، مگر اس کے اور گارڈز کے علاوہ حقیقت جانتا ہی کون تھا؟ رومان خان زدہ کے خلاف جانے کی ہمت ان گارڈز میں سے نہیں تھی کسی کی، یعنی جو کچھ بھی رومان خان زدہ کہہ رہا تھا وہی سچ مانا جاتا۔ اسفر یار خان نے عجیب سی نظروں سے رومان کو دیکھا جس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تو کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آیا ہوا کیا ہے۔ میں تو اس لڑکی کے باپ سے بات کرنے میں مصروف تھا کیونکہ وہ ماسٹر اسی گاؤں میں کافی وقت گزار کر گیا ہے، اسے علم ہے یہاں کی روایات کا۔ میں تو صلح صفائی کے ساتھ بہارے کو واپس لانا چاہتا تھا۔ مانتا ہوں غلطی ہوگی اس سے، لیکن بہن ہے وہ میری، اس کی جان کیسے لے سکتا ہوں میں؟ تبھی میں چاہتا تھا وہ لڑکا بہارے کو طلاق دے دے اور ہم اپنی حویلی کی بیٹی کو واپس لا سکیں، مگر اس بذات کو کہاں گوارا تھا یہ۔ اس نے بجائے بات کو یہیں ختم کرنے کے چچا پر وار کیا اور بہارے کو لے کر بھاگ گیا۔ اس کی مزید بات سن اسفر یار کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ رومان خان زدہ جو کبھی اپنے کیے فیصلے اور اصولوں سے پیچھے نہ ہٹے، وہ کیسے بہارے کے اتنے بڑے گناہ کو معاف کرنے کا حوصلہ کر سکتا تھا؟ کچھ تو غلط ضرور ہوا تھا جو کہ رومان ان سب سے چھپا رہا تھا، مگر کیا؟ یہی بات اسفر یار سمجھنے سے قاصر تھا۔ تبھی خاموشی سے وہ رومان کی بات سنتا رہا۔ میں چچا کی جانب بڑھتا انہیں دیکھنے لگا۔ اسی دوران وہ نہ جانے کہاں چلے گئے۔ اس نے سیدھا چچا کے سینے پر فائر کیا تھا۔ اس سے پہلے میں انہیں ہاسپٹل لے جا پاتا، میرے ہاتھوں میں ہی چچا نے دم توڑ دیا۔
تب مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ کیا کروں۔ بھاری اور وہ لڑکا بھاگ چکے تھے چچا کی جان لے کر، وہ چلا گیا تھا۔ ایسے میں ہم واپس منہ اٹھا کر کیسے آ جاتے؟ جس جنگ کی شروعات اس نے کی تھی اس کا اختتام اب ہمیں ہی تو کرنا تھا۔ تبھی میری نظر ماسٹر کی بیٹی اور اس لڑکے کی بہن پر پڑی۔ اس نے بات کرتے ہوئے ذرا سا پیچھے ہٹ کر صوفے پر بے ہوش پڑی میرم کی طرف اشارہ کیا اور پھر فوراً ہی سیدھا ہو کر میرم کے وجود کو اپنے پیچھے چھپا گیا۔ وہ سنا ہے سبھی گھر والوں کی لاڈلی تھی یہ لڑکی، جان بستی تھی اس خونی کی اپنی بہن میں۔ اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آیا، غصے اور بدلے کی وجہ سے تو ویسے بھی میں پاگل ہو رہا تھا، اور گاؤں کی روایات کے مطابق یہی مناسب تھا کہ اس لڑکی کو میں اپنی بنی میں لے لوں۔ لالا میں بنا سوچے سمجھے بس بدلے کی خاطر اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں تاکہ وہ خونی اپنی بہن کا سن کر سر کے بل ہماری حویلی میں آئے اور اپنی جان کے بدلے اس لڑکی کی آزادی مانگے۔ رومان کی بات ان سبھی کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ ان کے چچا کی جان چلی گئی جس کی عوض ایک معصوم لڑکی اٹھا کر رومان خان زادہ لے آیا تھا، جبکہ وہ خود اس بنی جیسی روایات کے سخت خلاف تھا۔ سبھی حویلی کے نفوذ جن کی آنکھوں میں نمی تھی رومان کی بات پر چونک اٹھے۔ ہمیشہ تکلیف ہمیں کیوں سہیں؟ جب گناہ اس نے کیا تو سزا صرف ہمیں کیوں بھگتیں؟ ذلت، اذیت اور بے عزت ہونے کا احساس تو اسے بھی ہونا چاہیے۔ جب اس کی بہن بنا نکاح کے میرے ساتھ رہے گی تب ہوگی اسے اثر اذیت، تب تڑپے گا، وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، اپنی موت کے بدلے خود کی بہن کی آزادی مانگے گا، لیکن تب فیصلہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ رومان کی بنا نکاح کے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنے کی بات سن اسفندیار پیشانی پر بر ڈالے امینہ خانم کو دعا کے حوالے کیے خود رومان کی طرف بڑھا۔ دماغ تو درست ہے تمہارا، آخر کر کے کیا آئے ہو؟ وہاں اس کی خاطر بھیجا تھا تمہیں؟ ہمارا بھروسہ توڑا ہے تم نے۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تمہارے ہوتے چچا کی جان کیسے چلی گئی؟ اصل حقیقت کیا ہے بتاؤ مجھے رومان، کون ہے یہ لڑکی اور کیوں لائے ہو تم اسے؟ اسفندیار جس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں تھا وہ رومان کے مقابل ہوتا، اس کی لہو رنگ آنکھوں میں گھورتے ہوئے بولا۔ رومان نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے اپنے چہرے کا رخ پھیرا تھا۔ جس انسان کا جب ٹائم آتا ہے تب اسے دنیا چھوڑ کر جانا ہی پڑتا ہے۔ چچا کی موت کا یہی ٹائم مقرر تھا، وجہ وہ لڑکا بن گیا جسے یوں ہی معاف تو نہیں کر سکتے ہم۔ گناہ پر گناہ کیا ہے اس نے، تبھی اسے اذیت پہنچانے کی خاطر اس کی بہن کو اٹھا لایا ہوں میں، یہی حقیقت ہے اور اسی کو قبول کرنا ہوگا سب کو۔ چچا کے جنازے کا انتظام کرو لالا، میں اس لڑکی کو کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ وہ بھی سنجیدگی سے اسفندیار کو گھورتا لفظ چبا چبا کر ادا کرتے ہوئے پیچھے کو پلٹا، میرم کے اوپر جھکا اور اس سے پھر سے اپنے گلے کا ہار بنائے بازوؤں میں اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اس کا درشت سرد و سپاٹ لہجہ، اس کا وحشت چھلکاتا چہرہ دیکھ کسی بھی نفوذ کی مزید ہمت ہی نہ ہوئی کوئی سوال کرنے کی۔ ویسے بھی حویلی پر صف ماتم بچھ چکا تھا، ایسے میں زیادہ بحث کرنا بیکار اور فضول ثابت ہوتا، لیکن اسفندیار رومان سے تفصیل سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اپنے بھائی کو، کچھ تو ایسا ضرور تھا جو رومان ان سب سے چھپا رہا تھا، اور وہ کیا تھا یہ اسفندیار خان پتہ لگا کر ہی رہتا۔ کمرے میں مدھم سی نگین و روشنی جل رہی تھی، جگہ جگہ خوبصورت کینڈلز واز رکھے گئے تھے۔ کینڈلز کی خوشبو کے ساتھ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی مہک سے معطر ہو رہا تھا۔ بہارے کے دل کو ڈھیر و سکون فراہم ہوا یہ سوچ کر ہی کہ شہرام نے اس کی خاطر اتنا انتظام کروایا ہے۔ یہ چھوٹا سا 5 مرلے کا گھر شہرام کے دوست کا تھا جو کہ فی الحال دوسرے شہر میں شفٹ ہو رہا تھا، تو شہرام نے اسے ایک کمرہ سجانے کا بول کر یہ گھر کچھ مہینوں کے لیے مانگ لیا۔ وہ دونوں اسلام آباد سے لاہور کے اسی گھر میں کچھ دیر پہلے آئے تھے۔ اس وقت رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ راستے میں ہی انہوں نے کھانا کھا لیا تھا، یعنی اب سارا وقت وہ اپنی محبت کو مکمل کرنے میں صرف کرتے۔ بہارے ابھی تک اسی حلیے میں تھی، یعنی بہت سمپل سا لباس پہن رکھا تھا اس نے، مگر شہرام کے کہنے پر اس نے ایک اچھا جوڑا نکال کر خود کو دلہن کی طرح تیار کیا تھا۔ اپنے زیورات جو وہ حویلی سے بھاگنے سے پہلے اٹھا چکی تھی وہ پہن کر وہ سرخ
दुपट्टे का घूंघट निकाल बेड पर बैठी थी। शहराम की गुर्बत का सोच कर ही उसके हाथ पैर फूल रहे थे। पता नहीं वो उस पर कितनी मोहब्बत निछावर करे। ये सोच कर ही उसका दिल तेज़ी से धड़कते पसलियों से टकरा रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर बहारें गुल की हथेलियाँ पसीने से नम हुई। अपने धड़कते दिल पर काबू पाती वो खुद में सिमटी थी। शहराम के भारी कदमों की आवाज़ सुनते बहारे का दिल हथेली पर धड़कने लगा था। शहराम ने कमरे में दाखिल होते अपनी ऑफ वाइट मर्दाना शाल उतारकर सोफे पर रखी और अपनी घनी मूँछों पर हाथ फेरते वो बेड की तरफ बढ़ा। वो इसके लिए सच संवर कर बैठी थी। ये यकीन करना उसके लिए मुश्किल था कि वो अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से हासिल कर चुका है। शहराम के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने भारे के पास बेड पर बैठकर उसे गहरी और इस्तहाक भरी नज़रों से देखा था। इस तरह किसी दुल्हन के जैसे सजी संवरी वो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। बहारें नज़रें झुकाए बैठी थी। शहराम की नज़रों से पजल होते वो खुद में सिमटती थी। वो बहुत बुरी तरह घबरा रही थी। घनी पलकें आरस पर लर्ज रही थी। शहराम की नज़रों की तपश खुद पर महसूस करते बहारे ने नज़रें उठाए उसे देखा, जो उसे गहरी और गर्म निगाहों से देख रहा था। पूरे इस्तहाक से, नशीली बहकी बहकी निगाहों से उसका अच्छी तरह जायज़ा ले रहा था। आज से पहले शहराम की नज़रों ने ऐसे उसका एक्सरे नहीं किया था। बहारे नामहसूस अंदाज में पीछे की तरफ खिसकी। वो मोहब्बत पाश गहरी गहरी गर्म निगाहों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में नरमी और मोहब्बत के ठाठे मारता समंदर देखकर बहारे ने हल्का सा मुस्कुराते हुए शर्म के मारे अपने दोनों हाथों में खुद का चेहरा छुपा लिया। बहारे के अंदाज पर शहराम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। बस करो मेरी जालिम हसीना, अब क्या अपनी खूबसूरत अदाओं से जान लोगी मेरी? शहराम ने शरारती लहजे में कहते हुए बहारे गुल के दोनों हाथ उसके चेहरे से हटाए और आगे को झुकते अपना मोहब्बत भरा लम्स उसकी पेशानी पर छोड़ा। बहारे ने आंखें बंद किए उसके लबों का पुरहद्दत लम्स महसूस किया था। शहराम ने उसके झुमके को नरमी से छेड़ते उस पर अपने लब रखे तो बहारे मज़ीद खुद में सिमटी थी। शहराम ने मुस्कुराते हुए बहारे के हाथों को नरमी से पकड़ते उसकी हथेली को देखते उन पर नरमी से अपने लब रखे। बहारे ने उसके नरम लम्स पर शर्मीली नज़रों से शहराम को देखा, जो मुस्कुराती नज़रों से उसकी आंखों में देख रहा था। उसके लबों पर मीठी सी मुस्कान रखसा थी। कुछ घंटों पहले की किसी बात का कोई असर तक नहीं था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता बहारे, कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम मेरे जीने की वजह बन चुकी हो। शहराम उसके नाजुक कमर में हाथ डालता एक ही झटके से उसे खुद के करीब कर गया था। बहारे के चेहरे पर यकदम शर्म के साथ खौफ के तासरात भी छाए, जिन्हें देख शहराम के अनाबी लब मुस्कुराए थे। मेरी जान, अगर तुम्हें ये लगता है तुम्हारा शहराम आज तुम्हें खुद से दूर जाने देगा तो ये तुम्हारी भूल है। आज रात शहराम की धड़कनों का रक्स बहारे सुनेगी, बहारे की धड़कनों का रक्स शहराम सुनेगा। आज तुम्हें मालूम चलेगा तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो, कितनी चाह है मुझे तुम्हारी। अपने हर अमल से ये साबित करूँगा मैं कि कितना तड़पा हूँ इस रात के लिए मैं। शहराम ने खुमारी से कहते झुकते हुए उसकी धड़कनों के मुकाम पर अपने दहकते हुए लब रखे थे। बहारे उसके बेबाक पुरहद्दत भरे लम्स पर तड़प उठे जो उसने पूरे इस्तेहाक से छोड़ा था। एक हल्की सी सिसकी बहारे के लबों से अदा हुई। शहराम ने उसके कमर में हाथ डालते उसके गाल पर अपने लब रखे थे। वो रुका नहीं था। उसका चेहरा थामे वो दीवानों की तरह उसके चेहरे पर अपना लम्स बखेरने लगा। वो बेखुद होता उसके एक एक नक्श को नरमी से छू रहा था। तुम नहीं जानती बहारे, इस पल का कितनी शिद्दत से इंतज़ार किया है मैंने। तुम्हें पहली नज़र में ही देखकर अपने दिल की मलिका बना चुका हूँ तुम्हें। मेरा इश्क, मेरा जुनून बन चुकी हो तुम, जिसे हर हाल में मुझे पाना है, जिसके लिए मुझे तुम्हारी रजामंदी की ज़रूरत है। शहराम ने गंभीर लहजे में मदहोश सरगोशी करते उसकी कनपटी पर अपने लब रखे थे। वो अब बहारे के नाजुक कमर में हाथ डाले आंखें मूंदे उसकी फ्राक की जिप के साथ छेड़खानी कर रहा था। बहारे उसकी बेबाक हरकतों पर घबरा सी गए। शहराम का हाथ
زپ سے ہوتا اس کی کمر پر بے باکی سے سفر کر رہا تھا، اسے نرمی سے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ میں جو بھی کرنا چاہتا ہوں وہ پیار سے کرنا چاہتا ہوں، جس میں تمہاری مرضی بھی شامل ہو۔ زبردستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم موقع دے کر تو دیکھو، مایوس کبھی نہیں ہوگی، شہرام نے بے باکی سے کہتے آنکھ بھیگ کی۔ اب وہ احتیاط سے اس کی جیولری اتار رہا تھا اور پھر وہ اسے اپنی طرف کھینچتا، جھک کر اس کی گردن پر اپنے دہتے ہوئے لب رکھتا، بہارے کی گردن پر اپنے دانت کاٹ گیا۔ وہ ہلکی سسکی کے ساتھ شہرام کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنسا گئی تھی۔ شہرام کے ہاتھوں کی بے باکی بڑھ کر شدت اختیار کر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے فراق کے اوپر سے ہی اس کے نشیب و فراز کو چھوتے ہوئے ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے لمسر ہاتھوں کی بے باک حرکات پر بہارے کی سانسیں سینے میں اٹکی تھیں۔ شہرام نے اس کی اٹکی سانسوں کو بغور دیکھتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، ساتھ ہی شہرام نے اس کے اور قریب ہوتے نرمی سے اس کا دوپٹہ اتارتے سائڈ پر رکھا، اس کے چوکر کی ڈوری کھینچتے اس کی گردن کو چوکر سے آزاد کیا تھا۔ سانسوں سے بھی زیادہ ضروری ہو تم میرے لیے بہارے، تمہارے بنا شہرام علی کا کوئی وجود نہیں، شہرام نے خمار آلود آواز میں کہتے اس کے دوپٹے سے پنز اتارنا شروع کی۔ کچھ دیر بعد بہارے بغیر دوپٹے اور جیولری کے اس کے سامنے تھی۔ بہارے اس رشتے کی خوبصورتی ایک دوسرے کی قربت ہے، تم میرے اتنے قریب ہو اور میں تمہیں نہ چھوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بھروسہ کرو مجھ پر، بس ذرا سا درد ہوگا جو کہ ہم دونوں کو ایک کرنے کی خاطر تمہیں برداشت کرنا ہوگا، پر اگر زیادہ تکلیف ہو تو بتا دینا، میں رک جاؤں گا، لیکن اپنے شہرام کی شدت ہے تمہیں تو سہنی ہے بہارے۔ خود کو اتنا بہادر بنا لو تاکہ مجھے برداشت کر سکو۔ شہرام نے اس کی ٹھوڑی نرمی سے پکڑے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس کی گہری براؤن آنکھوں میں دیکھتے بھاری لہجے میں کہا، اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بہارے کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ اس کی کلائیاں لاک کرتے ہوئے اس کے سرخ یاقوتی لبوں پر نرمی سے جھکا تھا اور ہلکا سا اس کے لبوں کو کاٹتا۔ وہ انہیں اپنی دسترس میں لیے انہیں شدت سے چومنے لگا۔ بہارے کی پینک ہوتی ٹانگوں کو بھی وہ اپنی ٹانگوں میں لاک کر چکا تھا۔ بہارے اس کے حصار میں حرکت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو اپنے اندر انڈیلتا، اس کی سانسیں چھین رہا تھا۔ اس کے لبوں کی حرکت بہارے کو بھی خود کے لب ہلانے پر مجبور کر چکی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے بہارے کو اپنے لمس سے آزادی دی تو بہارے نے کمرے میں پھیلی مدھم نگین و روشنی میں گہرے سانس لیتے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شہرام نے اسے بازوں میں بھرتے اپنے سینے میں سختی سے لپٹائے اس کے انگ انگ کو محسوس کیا تھا۔ شہرام، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بہارے نے روحان سے ہوتے شہرام کو دیکھا جو سرخ نشیلی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہرام نے اس کی آنکھوں کی شبنمی پر اپنے لب رکھے، سائڈ ٹیبل کے لیمپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے لیمپ آف کیا۔ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا جو تم مجھ سے ڈر رہی ہو۔ یہ موتی کچھ دیر کے لیے سنبھال کر رکھو میری جان، آج رات میری محبت میں تمہیں جو درد سہنا پڑے گا وہ تمہاری ان خوبصورت آنکھوں سے آنسو بن کر بہے گا۔ شہرام نے بھاری آواز میں کہتے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا مسلا تھا۔ کون سا درد؟ بہارے کی آنکھوں میں خوف لہرایا۔ جو تمہیں اور مجھے ایک کرے گا، مانے کھیزی سے کہتا شہرام اس کی گردن پر جھک کر اپنی شدتیں بکھیرنے لگا تھا۔ شہرام کا جنون بھرا لمس سہتے بہارے کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ بہارے نے انہیں آنکھیں مینچتے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ بہارے کا ڈھیلا پڑتا وجود محسوس کرتے شہرام نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ آنکھیں مینچے اس کے اعصاب میں لرز رہی تھی۔ شہرام نے اوپر ہوتے اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالے اور پھر پینٹ کا بٹن کھول وہ بہارے کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے اس کے لبوں پر نرمی سے وہ جھکا اور ساتھ ہی اس کے جسم کو ہر پردے سے آزاد کرتا وہ بہارے کی ٹانگیں پھیلاتا ان کے درمیان آ کر ایک جھٹکے سے اس میں سما گیا تھا۔ بہارے کی آنکھوں سے آنسو بے مول ہوئے تھے۔ شہرام کے لبوں کے درمیان ہی اس کی دل خراش چیخ دم توڑ گئی تھی۔ وہ شہرام کے کاندھے پر ناخن مارتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بہارے نے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کی کلائیوں پر
اپنی گرفت مضبوط کرتا اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرنے لگا۔ وقت کے ساتھ بہارے کے رونے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شہرام نے اس کے لبوں کو اپنے نرم گرفت میں لیتے اسے پرسکون کرتے ہوئے اپنے لبوں کا سفر اس کی گردن کے بعد سینے کے اوپری حصوں کی جانب کیا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے نشیب و فراز کو دباتے ہوئے ان پر اپنے لبوں کی مہریں لگا رہا تھا، جس سے کسی حد تک بہارے کو سکون فراہم ہوا تھا۔ گزرتی رات کے ساتھ شہرام کی شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بہارے جو اب اس کے کمر کے گرد اپنی ٹانگیں باندھ چکی تھی، وہ بے حال ہوتی اس کی پناہوں میں ہی سمٹ رہی تھی، کیونکہ راہ فرار کے تمام راستے وہ مسدود کر چکا تھا۔ صبح کے 4 بجے کے قریب وہ پسینے سے شرابور ہوتا بیڈ پر گر کر چت لیٹا تھا۔ بہارے جس کے بدن کی ایک ایک ہڈی درد کر رہی تھی، وہ آہستگی سے کمفرٹر خود پر لیتی کروٹ بدل کے، وہیں شہرام بھی اس کے کمفرٹر میں گھستا بہارے کے قریب ہوئے، اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ اسے خود کے ساتھ چپکا کے نرمی سے اپنے لب اس کی گردن کی پشت پر رکھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے بہارے کی کمر سلاتے ہوئے نیچے اپنے پیروں سے اس کی پنڈلیوں کو چھو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا بے باک لمس اپنے پیٹ کے بادو پر نشیب و فراز کی طرف بڑھتے دیکھ بہارے نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ شہرام مجھے سونے دے پلیز، بہت تھک گئی ہوں میں، وہ بہت آہستہ سے بولی، اس کی آواز میں نمی محسوس کر۔ شہرام کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ اس کی اتنے گھنٹوں کی غربت میں مسلسل روتی ہی تو رہی تھی، کیونکہ شہرام کی جنونی شدتیں سہتے نہ ڈھال ہو رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دفعہ اس نے شہرام کو رکنے کا بھی کہا، مگر وہ تو جیسے ہوش حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ایک ہی جنون سوار تھا اس پر۔ بے سہار سا ہوئے وہ کمفرٹر سے باہر نکل چت لیٹا، چھت کو گھورنے لگا۔ اسے ایک بار پھر سے بہارے کی غربت محسوس کرنے کی طلب ہو رہی تھی، مگر اس کی نازک بیوی کچھ زیادہ ہی نازک طبیعت کی مالک تھی۔ وہ لب نیچے کمفرٹر میں چھپی بہارے کو دیکھتا خود پر بند باندھنے لگا۔ آنکھیں موندے اس نے سونے کی کوشش کی تھی، ورنہ شاید وہ ایک بار پھر سے اپنی عزیز بیگم کو تکلیف پہنچا دیتا۔ اس سے پہلے وہ نیند کی وادی میں اترتا، اچانک اس کے موبائل نے بجنا شروع کر دیا۔ شہرام نے بے دلی سے موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر ایک آنکھ کھولے دیکھا تو اسکرین پر جگمگا رہا نمبر دیکھ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے بنا دیر کیے فوراً کال ایکسیپٹ کی۔ جی امی بولے، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے وہاں؟ موبائل کان سے لگائے وہ جھٹ سے سوال کر گیا۔ وہیں دوسری جانب کسی کے رونے کی آواز ابھری تھی۔ شہرام تمہارے بابا وہ آئی سی یو میں ہیں، انہیں بہت سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے، ڈاکٹر بول رہے ہیں ان کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، میرا دل بیٹھے جا رہا ہے، میں اکیلی کیا کیا کروں گی۔ تم آ جاؤ شہرام، مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ اپنی امی کی کہی بات سن وہ ساکت رہ گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اچانک؟ اس کے بابا کو ہارٹ اٹیک کیسے آ گیا، وہ بھی اتنا سیریس؟ اور اس کی امی، وہ اکیلی تھی، پر کیسے؟ میرم کہاں تھی؟ ڈھیروں سوال اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے، جنہیں پوچھنے کی خاطر شہرام نے خود کو پرسکون کیا۔ یہ کیا بول رہی ہیں آپ امی؟ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا، اور میرم کہاں پر ہے؟ اس کی گھبرائی ہوئی آواز سن بہارے نے اس کی جانب کروٹ بدلتے شہرام کو حیرانگی سے دیکھا۔ لے گئے میرم کو وہ حویلی والے، تب سے تمہارے باپ نے دل کو لگا لی یہ بات، دل کا دورہ پڑ گیا انہیں بیٹی کے غم کی وجہ سے۔ ارے ایک وہی تو سب کچھ نہ تھی ان کی، ہم بھی تو ہیں، لیکن تمہارے باپ کو وہی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تم جہاں بھی ہو ہسپتال آ جاؤ شہرام، ورنہ میں تمہارے باپ سے بھی پہلے مر جاؤں گی۔ رقیہ بیگم کی بھرائی ہوئی آواز میں کہی گئی بات سن وہ جھٹ سے سیدھا ہوتا بیڈ سے نیچے اترا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ امی؟ ایسے کیسے وہ میرم کو لے گئے؟ میری بہن کو بنا کسی قصور کے وہ سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ کس حق سے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں؟ آپ فکر نہیں کریں، میں آ رہا ہوں وہاں پر، میں جانتا ہوں کیا چاہتے ہیں وہ، اپنی بہن کو ان کی کیسے رہائی دلوا کر ہی رہوں گا میں، کچھ ٹائم تک میں اسلام آباد پہنچ جاؤں گا، آپ رونا بند کریں اور انتظار کریں میرا۔ وہ کال کٹ کرتا تیزی سے اپنے کپڑے پہننے لگا۔ وہیں بہارے یہ خبر سن کر کمفرٹر سے اپنے سینے کو چھپاتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شہرام کے چہرے پر چھائی فکر مندی اسے ایک انتہائی فیصلہ کرنے پر مجبور کر چکی تھی۔
وہ جانتی تھی شہرام اپنے رشتوں کو لے کر بہت حساس ہے، مگر اب واپسی کے راستے سبھی ختم ہو چکے تھے۔ اگر وہ اب واپس لوٹتے تو جان سے جاتے۔ رک جائیں شہرام، آپ کہیں نہیں جا رہے۔ میں جانتی ہوں جو آپ کی بہن کے ساتھ ہوا وہ سراسر ناانصافی ہے، مگر آپ بھول جائیں کہ اب وہ بچ پائے گی۔ میں جانتی ہوں حویلی کے نفوذ کو، وہ اپنے کیے گئے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ آج تک کبھی میں نے لالا کو ایسا فیصلہ لیتے نہیں دیکھا۔ اگر اب انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی بہت ٹھوس وجہ ہوگی۔ آپ بھول جائیں آپ کی کوئی بہن یا فیملی تھی۔ جس طرح میں نے سب کو چھوڑ دیا، آپ کو بھی ان سبھی سے اپنا تعلق ختم کرنا ہوگا۔ اگر آپ سوچتے ہیں حویلی جا کر آپ اپنی بہن کو آزادی دلوا دیں گے تو یہ ناممکن ہے۔ اب تک تو آپ کی بہن کو شاید ہمارے کیے گناہ کی سزا بھی مل گئی ہوگی۔ حویلی کے نفوذ ہم دونوں کو جان سے مار کر بھی آپ کی بہن کو اب تو آزادی نہیں دیں گے، تو بہتر یہی ہے جو ہو چکا ہے اس پر صبر کریں۔ ہم اب واپس نہیں لوٹ سکتے۔ اگر آنٹی کا اب فون آئے تو ان سے معذرت کر لیجیے گا۔ بہارے کی گئی بات سن شہرام اپنا سر پکڑتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا اب وہ واپس نہیں لوٹ سکتا، اور حویلی کے لوگوں سے لڑنے کی حیثیت بھی نہیں تھی اس کی۔ یقیناً وہ بہارے اور اس کی جان لینے کے بعد بھی میرم کو آزاد نہ کرتے تو بہتر یہی تھا وہ بہارے کی بات مان لیتا۔ مجھے معاف کر دیں شہرام، میری خاطر آپ اپنے عزیز رشتوں سے دور ہو گئے۔ بہت تکلیف ملی ہے میری وجہ سے آپ کو۔ بہارے جو اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی آگے کو بڑھتی شہرام سے معذرت کرتے ہوئے اس کی چوڑی پشت پر اپنے لب رکھ گئی۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز اور گالوں پر پھیلی نمی کو اپنی پشت پر محسوس کر شہرام تیزی سے پلٹ کر بہارے کے نازک وجود کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے بہارے، ہم نے محبت کی جسے یہ ظالم دنیا قبول نہیں کر پا رہی۔ تم تو خود اس فضول روایات کی بھیڑ چڑھنے والی تھی، کسی جاہل اور بے حس سفاک شخص کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ ہم دونوں کے دلوں میں محبت خدا نے ڈالی ہے، ہم دونوں کا روحوں کا رشتہ ہے۔ تم خود کو قصوروار مت سمجھو، اور پلیز بہارے میں بہت تکلیف میں ہوں، اگر ہو سکے تو اپنی قربت سے مجھے سکون پہنچا دو، کچھ پرسکون کی نیند سونا چاہتا ہوں میں۔ وہ نرمی سے بہارے کے سلکی براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس سے بول رہا تھا۔ شہرام کی آخری بات سن بہارے نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، اور پھر آہستہ سے وہ اپنے بدن سے کمفرٹر دور کرتی شہرام کے سر کو اپنے سینے پر رکھ گئی، یعنی وہ اسے مکمل اجازت دے چکی تھی خود کا سکون حاصل کرنے کی۔ شہرام اس کی رضامندی محسوس کرتا نرمی سے بہارے کے نازک بدن کو بیڈ پر لٹائے اس کے سینے کے اوپری حصوں پر اپنی محبت نچھاور کرتے ہوئے بہارے کی ٹانگیں اپنے کمر کے گرد باندھتا اس کے مکمل بدن پر قابض ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر سے کمرے میں ہلکی نسوانی سسکیاں اور تیز بھاری سانسوں کی گونج بلند ہو چکی تھی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں بچا نہ سکا، وہ درندے تمہیں مجھ سے دور لے گئے اور میں کچھ نہ کر سکا۔ تمہارے بابا مجبور تھے، وہ بے بس تھے میرم، مجھے معاف کر دو میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ مسلسل ایک ہی خواب دیکھ وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھی۔ وہ گہری بے ہوشی سے اب جا کر باہر آئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کہاں ہے، مگر خود کو اس انجان جگہ پا کر وہ گھبراتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ اس کے سینے پر موجود رومان کی جیکٹ فرش بوس ہوئی تھی، جس کو نظر انداز کیے وہ اس جیکٹ پر پاؤں رکھ ایک نظر غور سے اس بہت بڑے کمرے کو دیکھنے لگی، جو شاید کسی مہر کا کمرہ معلوم ہوتا تھا۔ جہازی سائز بیڈ جس پر وہ نیم دراز تھی، کمرے میں رکھا ایک طرف سیاہ رنگ کا ایل شیپ صوفہ اور شیشے کی ٹیبل موجود تھی۔ وہیں کمرے کے بائیں طرف دو خوبصورت لکڑی کے دروازے تھے جو یقیناً ایک باتھ روم اور دوسرا ڈریسنگ روم کا تھا۔ کمرے کے پینٹ سے لے کر فرنیچر اور ہر چیز سیاہ رنگ کی تھی۔ نہ جانے یہ کس کا کمرہ تھا جس کی زندگی میں اتنی تنہائی تھی، کیونکہ سیاہ رنگ تو تنہائی پسند شخصیت کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ اچانک کمرے کی دیواروں کو دیکھتے ہوئے اس کی نظر بیڈ کی پشت پر دیوار پر نصب کی گئی بہت بڑی تصویر پر گئی، جسے دیکھ میرم کی سانسیں اس کے گلے میں ہی اٹکی تھیں۔ ذہن پر زور دیتے اس نے ان لمحات کے متعلق سوچا جو اس کے بے ہوش ہونے سے پہلے بیتے تھے۔
کیسے رومان خانزادہ نے اپنے ہی چچا کو جان سے مار دیا اور پھر اسے ونے میں مانگا۔ یہ سب یاد کرتے میرم کی روح کانپ گئی۔ وہ ہمیشہ سے ہر چیز کے متعلق بہت تفصیل سے معلومات حاصل کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی جو اسے گاؤں کی اس روایات ونی کے بارے میں معلوم تھا۔ ہاں یہ سچ تھا، اس کے بھائی نے پسند سے شادی کی تھی، مگر کیسے وہ خود کو ان روایات کی بھیٹ چڑھنے دیتی جو کہ سراسر ناانصافی پر مبنی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی جب وہ سب کچھ ہوا تب وہ اپنے گھر میں تھی، جبکہ اب نہ جانے کہاں تھی وہ۔ کیا یہ اسی سفاک اور ظالم شخص کا گھر اور کمرہ تھا؟ ہڑبڑاتے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ بنا جوتوں کے ٹھنڈے فرش پر قدم رکھتے میرم اس تیسرے دروازے کی طرف بڑھی جو کہ شاید اس کمرے کا داخلی دروازہ تھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھول باہر نکل پاتی، اچانک اسے کمرے سے باہر کسی کے بلند آواز میں کچھ بولنے کی آواز سنائی دی۔ شاید ساتھ ہی مزید اور آوازیں بھی گونج رہی تھیں۔ بہت زیادہ شور مچا ہوا تھا باہر۔ آخر فوتگی والا گھر تھا، شور تو اٹھنا ہی تھا ہر طرف۔ نہیں، میں یہاں سے باہر نہیں جا سکتی، مجھے وہ یہاں پر لایا ہے تو بھاگنے تو بالکل نہیں دے گا، مگر مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ اس جیسے ظالم بے حس اور سنگین انسان کے قریب بالکل بھی نہیں رہوں گی میں۔ نہ ہی میں خود کی زندگی یوں برباد ہونے دوں گی، نہ ہی اپنی فیملی کو چھوڑ سکتی ہوں میں۔ وہ خود سے بڑبڑاتی پھر سے سارے کمرے میں نگاہیں دوڑانے لگی کہ اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر چارج پر لگے ایک موبائل پر گئی۔ میرم تیزی سے اس موبائل کی طرف بڑھی تھی تاکہ اپنی فیملی کو کال کر کے وہ ان کی خیریت جان سکیں۔ میرم نے تیزی سے وہ موبائل چارج سے اتار کر ان لاک کرنا چاہا کہ اچانک کمرے کے دروازے کا ہینڈل حرکت کرتا اسے اس بات کا پتہ دے گیا کہ کمرے میں کوئی نفوذ داخل ہونے والا ہے۔ میرم نے گھبراتے ہوئے دروازے کو دیکھنے کے بعد کمرے کی کھڑکیوں کی جانب دیکھا جو کہ شیشے کی سلائڈ ڈور پر مشتمل تھی۔ وہ اندھا دھند موبائل اپنے ٹراؤزر کی جیب میں ڈال کر اس کھڑکی کے قریب گئی اور گلاس کو سلائڈ کیے وہ باہر لان کی طرف بھاگ نکلی۔ کیسی لگی آپ کو ہمارے بہترین ناول کی ایپیسوڈ 2؟ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو اپنی محبت کا اظہار ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر کے ظاہر کریں اور ساتھ ہی ہمارے ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کی پیاری سے رائٹر بہت زیادہ فیمس ہو سکے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تیسری ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کے رسپانس پر بہت جلدی پوسٹ ہوگی۔ تو چلیں تیسری ایپیسوڈ کا ویٹ کریں آپ، جو کہ کل بھی پوسٹ ہو سکتی ہے۔